أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا معلم آدم و ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ برادران اسلام، پردہ نشین عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ یہاں سے ایک آپ کچھ نصیحتی باتیں لے کر جائیں اور اس کا عملی جامہ پہنائیں۔ مجھے کوئی لمبی تقریر کرنی نہیں ہے کیونکہ میرے بعد شیوخ موجود ہیں، ان سے سننا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرا عنوان ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ کہے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی 53 نمبر آیت پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں کمزور بنایا، کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کمزوری کے بعد قوت والا بنایا، طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا شیبا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس طاقت کے بعد کمزوری میں تبدیل کر دیا، اس کے بعد کا تمہیں بڑھاپا نصیب فرمایا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، وہ العلیم القدیر۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کا میرے عنوان سے ربط یہ ہے، یہ جو درمیانی مرحلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا کی، یہی میرا عنوان ہے، وہ ہے جوانی کا مرحلہ۔ اہل علم حضرات زندگی کے 5 مرحلوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں زندگی کو۔ پہلا مرحلہ 1 سال سے لے کر 7 سال کا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ 7 سال سے لے کر 15 سال تک ہے، اور تیسرا مرحلہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک ہے، چوتھا مرحلہ 40 سال سے لے کر 50 سال تک ہے، اور اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے آخر مرحلہ ہے 50 سال کے بعد کبھی بھی
اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ کچھ مرحلوں میں تقسیم علماء کرام نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخوبی جانتے ہیں کس کی موت کب واقع ہے. برادران اسلام، آج میرا عنوان یہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ. نوجوانوں میں بگاڑ کا دوسرا مطلب یہ ہے دینی بیزاری. بگاڑ کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں اسی وقت پایا جاتا ہے جب اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. دین میں بگاڑ نہیں ہے، دین میں بگاڑ نہیں ہے. آج نوجوان طبقہ بگڑا ہوا ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، طرح طرح کے خرافات میں، لغویات میں مبتلا ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے، دینی بیزاری آ گئی ہے اس کے اندر. تبھی جا کر اس کے اندر بگاڑ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. پورے کے پورے نوجوان اس میں مبتلا نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان نوجوانوں کو جو بڑھ چڑھ کر دینی کام میں اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں. یہ سمجھتا ہوں میں یہ جو پروگرام جو سیٹ اپ کیے ہیں، یہ اسٹیج جو بنائے ہیں، یہ بھی نوجوان طبقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے. لیکن ان کے مقابلے میں یہ نوجوان طبقہ کم ہمیں نظر آتا ہے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کی تعداد بڑی ہے، زیادہ ہے. انہی چند باتوں پر میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. برادران اسلام، آج ہم مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، یا بالخصوص نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نوجوان جو قوم کا مستقبل ہیں، جو قوم کی ترقی جس میں مضمر ہے، اور یہ نوجوان اگر سو گیا تو ساری قوم سو گئی سمجھو. کسی بھی قوم، کسی بھی امت کی کامیابی کا راز نوجوانوں کی کام اور کوششوں پر منحصر ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے، وہ نوجوان طبقہ تھا. وہ نوجوان ہی تھے جو انبیاء کے ساتھ رہے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد کی اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دیا. وہ نوجوان ہی تھے. برادران اسلام، آج میں آپ کو بتلاؤں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے نوازے گئے، جب نبی اور رسول بنائے گئے، تو سب سے پہلے کس نے اسلام کو قبول کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے کس نے کیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ سب سے اس سے پہلے ماشاءاللہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں. محترمہ عورتیں سنیں، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، وہیں پر مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کچھ کم نہیں ہیں. ان کی قربانیوں کو گنائے بغیر یہ دین نامکمل ہے.
وہ عورت ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ عورت ہی تھی جو اللہ کے نبی جو اس دین اسلام پر سب سے پہلے قربان ہوئی، اور اسی طریقے سے وہ ممبر بنا کر دینے والی بھی عورت ہی تھی، اور حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کو پڑھانے والی بھی ایک عورت تھی۔ برادران اسلام، میرا عنوان آج نوجوانوں کے تعلق سے بتلانا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نوجوان تھے، ان کی عمر اس وقت 37 سال کی تھی، 30 پر 7 سال کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بعد میں ایمان لائے، جس سے تقویت حاصل ہوئی۔ یہ 27 سال کی عمر کے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسلام کو تقویت، اسلام کو مضبوطی جن سے حاصل ہوئی وہ نوجوان تھے۔ نوجوان ایک کسی بھی قوم کی ترقی کا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کسی بھی قوم کی ترقی کی کا راز جو ہے نوجوانوں کی محنت پر مشتمل ہے۔ وہ منصوبوں کو عملی جامہ یہی نوجوان ہی پہناتے ہیں۔ ہاں، بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کے مشورے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے والے نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ نوجوانی کی عمر لمبی ہوتی ہے، جس کو علماء کرام نے یوں بتایا 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر کا جو وقفہ ہے، یہ جو ہے نوجوانی کا وقفہ ہے، نوجوانی کا مرحلہ ہے۔ اور اس نوجوانی میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جسے شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ آج افسوس کا مرحلہ ہے، نوجوان شرعی تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہے۔ آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً آج کی نئی نسل جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، کھیل تماشا اس میں لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں اس کے اندر صرف کرتے ہیں۔ کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، کھیل تماشوں میں اپنے پورے اوقات ضائع کرنا، اپنے پورے اوقات صرف کرنا یہ غلط ہے۔ آج پورا کا پورا دن نوجوانوں کا اسی میں نکل جاتا ہے، کسی کھیل میں دیکھنے کو لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کھیل کے ختم ہونے کے بعد اس پر تبصرے چلتے ہیں، فلاں نے ایسا کھیلا، فلاں نے سنچری بنائی۔ اس طرح کے تمام چیزوں میں آج کا مسلمان، آج کا نوجوان طبقہ ملوث ہے، تو قوم کی ترقی کیسے ہوگی؟ قوم آگے بڑھے گی کیسے؟ لغویات میں آج کا نوجوان مسلمان ملوث ہے۔ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے، مومن اس سے اعراض کرتے ہیں لغویات سے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ لغویات سے، اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ایسی محفلوں میں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرتے ہیں جہاں پر یہ تمام کام ہوتے ہیں جس میں وقت کا ضیاع ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ برادران اسلام، آج افسوس کا مرحلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے تھا۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونے صحابہ کرام رضوان اجمعین ہوتے،
کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے یہ نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لڑکیاں عورتیں کہتی ہوں گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے، ان کی کتابیں چیک کی جائیں، ان کے موبائل فون چیک کیے جائیں، ان کا رہن سہن دیکھا جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے، ان کا لباس دیکھا جائے، تو کن کی روش پر یہ چل رہے ہیں، کن کے طریقے پر یہ چل رہے ہیں۔ کوئی ایکٹر ہوگا، کوئی کھلاڑی ہوگا، اس طرح ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا نمونہ اپنے آپ کو بنائے ہوئے آج کا نوجوان گھومتا پھرتا ہے۔ فلاں نے کس طرح کی کٹنگ بنائی، اس طرح کی یہ کٹنگ بنائے گا۔ فلاں نے کس طرح کا لباس پہنا، اس طرح کا یہ لباس پہنے گا۔ قضا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چیک کرنے آج کے نوجوانوں کی کٹنگوں کو۔ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ ان کی کٹنگ بنانے میں لگتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف کے بال پورے طریقے سے مونڈ دیے جائیں اور دوسری طرف چھوڑ دیے جائیں، اس طرح کی کٹنگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آج مسلمان فلاں ایکٹر کی اقتداء کرتے ہوئے یا فلاں کھلاڑی کی اقتداء کرتے ہوئے اس طرح کی کٹنگ بناتا ہے اور اس طرح کا لباس پہنتا ہے۔ پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا آر محسوس کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے کہ میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کیسے جاؤں، لیکن آج دیکھا جائے یہی ایک فیشن بن گیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، گھٹنوں کی طرف پھٹا ہوا ہے، اس کی بنیان پھٹی ہوئی ہے۔ اس طرح کا لباس پہن کر آج مسلمان باہر نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی دی تھی، میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ پہلے کے لوگوں کی اقتداء میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے بجو کے بل میں کوئی داخل ہو گیا تو اسی طرح سے یہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا، سوال کیا، من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ یہود ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن، پھر کون؟ وہ یہودی تو ہیں۔ آج مسلمان اہل کتاب کی اقتداء کرتے ہوئے جا رہا ہے، آج کا خصوصاً نوجوان طبقہ۔ ابھی حال ہی میں ایک واٹس ایپ میں ایک بات دیکھی میں نے، بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ فلسطین حضرات جو ہے 75 سال سے جو ہے مغلوب ہیں، حالانکہ دوسرے تمام ممالک والے مغلوب ہیں، وہی تو ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں، باقی کے سب لوگ جو ہیں ان یہودیوں کی اقتداء میں ہیں، ان کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے، ان کے رہن سہن کو اپنائے ہوئے، ان کے لباس کو اپنائے ہوئے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین، صحابہ کرام اجمعین، ہمارے لیے آئیڈیل بنانے کے لیے کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اس سے بہتر کوئی، اس امت محمدیہ سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے بہتر ہے۔ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا نمونہ بنائیں۔ برادران اسلام، اور اسی طریقے سے آج نوجوان طبقہ جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی دوستی،
اس کے دوست و احباب، یہ دوستی جو وہ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے، دین سے کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے، شریعت کے بعد سے دوستی نہیں ہے، بنیادی طور پر اس کی دوستی ہے بیڑی سگریٹ پینے کی دوستی ہے، فلمیں دیکھنے کی دوستی ہے۔ کھل کر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کب تک ہم چھپ چھپ کر اشارے اور کنائے میں بات کریں؟ سر سے پانی اونچا ہو چکا ہے۔ آج نوجوان طبقہ بہت راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ فکر کی بات ہے، یہ ہماری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، ان تمام راہ راست پر جمے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان پر نظر رکھی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ برادران اسلام، میں بتلاؤں آپ کو، آج دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے، اچھے خاصے گھرانے کے بچے پہلے دوستوں میں رہ کر دوستی کرنے کی وجہ سے وہ بیڑی پیتے ہیں، اس کے بعد ہٹ کر جو ہے سگریٹ میں آ جاتے ہیں، سگریٹ سے جو ہے شراب تک بات پہنچتی ہے، شراب سے ڈرگس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا، اور اس کے بعد جو ہے طرح طرح کی خرافات میں، طرح طرح کی لہو لعب میں مبتلا ہیں، جن کے آباء و اجداد وہ عزت، وہ مقام پانے کے لیے صدی، 1.5 صدی، 2 صدی گزار دیے، یہ بچے آج لمحوں میں ان کی عزت لٹا رہے ہیں۔ برادران اسلام، آج غور کی بات ہے، دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرف تمہیں لے کر آئیں، نیک کاموں کی طرف لائیں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں۔ یہ جو آپ دوست سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج دوستی چل رہی ہے، یہ جو ہے صرف دھوکے کے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کے تمہارے دشمن ہیں۔ نوجوان یہ سیکھ لے کر یہاں سے نکلیں، یہ تمہارے دنیا اور آخرت کے دشمن ہیں۔ برادران اسلام، آپ دوستی کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف جس کا پڑھنا جمعہ کے دن مسنون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، یہ وہ نوجوان ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزدناہم ھدی، ان کی ہدایت میں، ان کی راہ راستی میں بڑھوتری عطا کی، بڑھایا انہیں۔ دیکھیے، آج بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم دین پر کیسے عمل کریں، دین پر کیسے قائم رہیں، ہوتا نہیں ہے، اور ایک عام سی بات کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کسی بھی مرحلے کا کیوں نہ ہو، شیطان کس کو چھوڑا ہے، شیطان کس سے دور ہے؟ برادران اسلام، آپ کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان بتا دیں گے۔ والذین هم جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ان کے لیے ہم راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، دوست ایسے بنائیں جو تمہیں نمازوں کی طرف لے کر آئے، دوست ایسے بنائیں جن کے اندر اخلاق اچھے ہوں، دوست ایسے بنائیں جو بڑوں کا ادب کرنا جانتے ہوں، دوست ایسے بنائیں جو نیک کاموں میں پہل رہیں، ایسوں کی دوستی کریں، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ابھی تمہاری جوانی ہے، اس کا کچھ احساس نہیں، یوں ہی یہ جوانی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کمزوری میں مبتلا کر دیں گے. اس جوانی کے بعد کا مرحلہ جو ہے اس وقت تم کو احساس ہوگا کاش کہ ہم جو ہمارے سنہرے اوقات تھے جوانی کے اس کو عبادتوں میں گزارتے, کچھ سیکھنے میں گزارتے, کچھ کام کرنے میں گزارتے, کچھ ترقی کرنے میں گزارتے تو کتنا اچھا ہوتا, کتنا بہتر ہوتا. میں کہہ رہا تھا آپ آئیڈیل بنائیں, دوست بنائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. دیکھیے اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا. اصحاب کہف کتنے تھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ خیر. 7 تھے اور ان کا 8واں کتا تھا. یہ کتے کا لفظ ہم تا قیامت تک پڑھتے رہیں گے قرآن میں. اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب دے گا. اس وجہ سے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا, ان کے وہ دوستوں کی رفاقت کی وجہ سے. دوست اچھے ہوں, برے سے برا انسان بھی ان دوستوں کی وجہ سے اچھا بن جاتا ہے, اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. غرض مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے, اس لیے اس دوستی کے بعد کا بات میں کروں آپ سے ادب و احترام کی. آج کا نوجوان مسلمان جو ہے ادب و احترام بھول گیا ہے. سامنے سے گزرنا, ہم اپنے بڑے بزرگوں کے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے سے گزر جائیں. فلاں شخص موجود ہیں, چاہے وہ رشتے دار ہوں یا نہ ہوں. آج کا نوجوان ان کے سامنے برائی کرنے سے بھی نہیں ڈرتا. اب کہا جاتا ہے بڑوں کا ادب کرو, بڑوں کا لحاظ کرو. آج کا نوجوان جو ہے منہ پر جواب دے دیتے ہیں یا پیچھے سے کہہ دیتے ہیں کیا یہ سب باتیں, بڑوں کا ادب کرو, بڑوں کا احترام کرو, فلاں کام نہ کرو, سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, سیدھے طرف سے کام کرو, ایسا لباس پہنو, اس طرح کی کٹنگ بناؤ, اس طرح سے رہو. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ یہ پرانی باتیں ہیں. یہ آج کا نوجوان کی زبانوں پر یہ بات ہے. سامنے نہیں تو صحیح, پیچھے سے ہنستے ہیں. ہم ان کو یہ جانتے, وہ جانتے نہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ان کے رویوں پر ہے, ان کے کاموں پر کسی کی نظر نہیں, ایسا سوچتے ہیں. نوجوان حضرات, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے طور طریقے بتلائیں, اپنا رہن سہن بدلیں, کیونکہ یہ جوانی کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ یہ جوانی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہوگی, وہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہوگا, چاہے آپ جیسے چاہے کام کریں. دیکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم کے بیٹے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آدم کے بیٹے جتنے بھی ہیں تا قیامت تک آنے والے, اس کے قدم حشر کے میدان سے ہٹیں گے نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. عن عمره فيما ابلا وعن شبابه فيما افنا. دیکھیے عمر میں جوانی بھی آ گئی, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز الگ سے اس جوانی کے تعلق سے سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ اس جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں غرض آج کے اس پروگرام سے آخر میں 2 باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. نوجوان حضرات, آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں,
کیونکہ آپ کی عبادت کی ایک الگ حیثیت ہے، الگ اہمیت ہے، آپ کے سجدوں کی اہمیت ہے، آپ کے نمازوں کی اہمیت ہے، آپ کے صدقہ و خیرات کی اہمیت ہے، آپ کے نیک کاموں کی اہمیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں، کیونکہ جوانی کے اندر عبادت کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، آپ عبادت کریں گے اس کی وہ فضیلت میں حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، استقامت، جمے رہیں۔ آج بازار آپ کے لیے سرگرم ہیں، آپ کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا جائے، چاہے حالات جیسے بھی آئیں، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، جمے رہیں اس دین پر، اس دین سے ہٹے نہ۔ اگر آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، تو آپ سلف صالحین کے واقعات پڑھیں، سلف صالحین کے واقعات سے نصیحت حاصل کریں اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرمایا، ما رأیت احسن نعمتن، میں نے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوبصورت نوجوان کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کوئی کپڑا پہن لیتے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، کسی گلی سے گزرتے ان کی عطر کی خوشبو اس گلی میں شام تک باقی رہتی۔ جب وہ اسلام قبول کیے، ان کے والدین نے کہا، یہ سب اگر آپ چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو یہ چیزیں نہیں ملے گی تمہیں، حتیٰ کہ تمہارے بدن کے کپڑے بھی تمہیں اتار کر جانا پڑے گا۔ تو اتار کر گئے، تو تمام چیزوں کی قربانی لے کر اسلام کے لیے وہ جو ہے تمام چیزوں کی قربانی دی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، استقامت کے لیے ان تمام واقعات ہمارے لیے کافی ہیں۔ کہنے اور سننے کو تو بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، غرض میں آپ سے اس مختصر سے تقریر سے یہی پیغام دیکھنا چاہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی سے قوم کی ترقی ہے، اور تمہارے والدین تم سے امیدیں ان کی وابستہ ہیں۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ والدین ان کو کما کر لا کر دینا اور ان کی خدمت کرنا، ان کو اچھے سے اچھا کھلانا پلانا، یہ چاہتے تھے۔ لیکن آج کا دور یہ ہے، والدین کیا چاہتے ہیں جانتے ہیں آپ کا رہن سہن ٹھیک ہو جائے۔ کئی ایک والدین کے زبانی میں نے سنا، انہیں کما کو لا کے دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، انہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، انہیں اچھا بن کو رہ گیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ نمازیں پڑھنے لگ جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کے والدین روتے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کا بچہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راستے پر وہ نہیں ہیں، ان کی آنسو آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے، وہ تنہائیوں میں، اکیلے پن میں اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے قریبی علماء کرام سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک بات میں نے سنی
ہمارے جماعت اہل حدیث کے ایک ذمہ دار، انہوں نے بڑی جد و جہد کی جماعت کے لیے، کہ ایک مساجد انہوں نے تعمیر کیا، وہ اپنے بچے کی برابر نگرانی کر رہے تھے، برابر ان کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ 6 مہینے دینی کام سے ان کو دوری اختیار کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ بچہ ہائی فائی اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود دوستوں کی وجہ سے ڈرگس کا عادی بن گیا، اور اس ڈرگس کے عادی ہونے کی وجہ سے وہ کسی جگہ گر گیا، کیونکہ اندر سے کھوکھلا بناتا جاتا ہے یہ نشیلی چیزیں، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں سوراخ پڑ گیا۔ موبائل ڈال کر دیکھا جائے تو بھیجا اس کا نظر آتا ہے، کئی ایک نماز کے ہسپتالوں میں دکھایا گیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے دکھایا گیا، سب نے جواب دے دیا دعاؤں کے محتاج ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، والدین آپ کے اچھے بننے کے منتظر ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ الہ رب العالمین جو ہمیں انتقال کر دیں ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ رب العالمین مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ الہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم والسلام والحمد للہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔